السلام علیکم دوستو، آج ہم بیان کر رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 140، 141 اور 142۔ 140 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اسی طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا دائنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس نے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر دانے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے بسم اللہ جنابا ان شیطان وجوات ورزقاتم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دوستو 142 میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 143 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔